إلهي إلهي وخلق. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. جی تو یہ ہمارا آج تمرین صرف کے اندر جو ہے آپ کا سبق نمبر 6 ہے، اور یہ سبق نمبر 6 ہمارا ہے صیغوں کی شناخت اور ان کی علامتیں، یعنی آپ کے جو فعل ماضی کے مختلف صیغے آتے ہیں تو اس کی شناخت آپ کیسے کریں گے، اس کی کیا علامتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ پہچان پائیں گے کہ ہاں یہ فعل ماضی کا فلاں صیغہ ہے اور یہ فلاں صیغہ ہے. تو آج کے سبق میں آپ کو یہ چیز سکھائیں گے. اس کے بارے میں نے تمہیداً جو ہے کچھ باتیں اتوار کو شاید عرض کر دی تھی. یہ ہم تمہید اس کے بارے میں پڑھ چکے تھے، البتہ پھر سے میں اس کو دہرا دیتا ہوں. یہ ہم پڑھ ہی لیتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو اسی کے اعتبار سے آپ سمجھ جائیں گے. تو کہتے ہیں ماضی کے تمام صیغوں میں اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک ہی صیغہ آپ کا واحد مذکر غائب، یہ جو آپ کا واحد مذکر غائب ہے، یعنی اگر آپ فعلہ کے وزن پر لیں فعلہ، تو آپ کے تمام جو صیغے ہیں باقی 13 صیغے وہ اسی فعلہ میں جو ہے کچھ حروف کا آپ اضافہ کرتے ہیں اور نئے صیغے آپ کے وہ وجود میں آ جاتے ہیں. تو جیسے فعال ہے، علیمہ ہے، نصر، انہوں نے مثالیں دی ہیں. ان کی اگر آپ پوری گردان دیکھیں تو ان میں غور کرنے سے آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ اسی واحد مذکر غائب فعلہ میں آپ اگر الف کا اضافہ کر دیتے ہیں تو یہ فعلہ بن جاتا ہے، آپ کا مثنیٰ کا صیغہ ہو گیا. اسی فعلہ میں آپ جو ہے ایڈ کر دیں واو اور الف، یہ کتابت میں لکھا جاتا ہے لیکن پروناؤنس نہیں کیا جاتا ہے، اس کو نطق یعنی اس کو بولا نہیں جاتا، لکھا جاتا ہے صرف. تو واو کو آپ ایڈ کرتے ہیں جو آپ کا مجزوم ہوتا ہے، جس پر سکون ہوتا ہے، جزم ہوتا ہے، تو فعلو ہو جاتا ہے. تو اسی طرح فعلت، تا کو ایڈ کر دیتے ہیں تو آپ کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ وجود میں آ جاتا ہے فعلت. اسی طریقے سے جو ہے آپ تمام ان 14 صیغوں میں غور کریں، باقی 13 جو ہے وہ اسی واحد مذکر غائب میں جو ہے آپ چند حروف کا اضافہ کرتے ہیں تو نئے نئے صیغے آپ کے وجود میں آ جاتے ہیں. تو وہی چیز یہ اس میں سمجھانا چاہتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ اب واحد مذکر غائب میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں واحد مذکر غائب میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اگر اس کو اچھی طرح یاد کر لیا جائے، یہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، الف کہاں پر ایڈ ہوا ہے اور واو کہاں پر ایڈ ہوا ہے اور کوئی دیگر جو حرف اگر جو ہے اس کا اضافہ کیا گیا ہو تو وہ کون کون سے حروف ہے، ان کو اگر آپ اچھی طرح یاد کر لیں تو تمام جو صیغے ہیں ان کی شناخت بخوبی ہو جائے گی اور سب کی علامتیں علیحدہ علیحدہ معلوم ہو جائیں گی. آپ کو کوئی جو ہے اشکال پھر پیش نہیں آئے گا، کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا، صیغے آپ کے کنفیوز ان میں نہیں ہوں گے جب آپ کو علامتیں اچھی طرح معلوم ہو. تو سامنے جو ہے یہ اب ایک نقشہ دیں گے اس ٹیبل میں، جو ہے اس میں مختلف جو ہے شناخت کی جو علامتیں بتائیں گے کہ کیسے آپ پہچانیں گے. تو یہ نقشہ آپ کو ذہن نشین کر لینا ہے اور اس سے یہ بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ اس میں فاعل کی ضمیر کیا ہے. یعنی آپ کا فعل میں جو ہے ایک عمل کرنے والا ہوتا ہے فاعل، جو آپ کا ڈوئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کا ایک ڈوئر ہوتا ہے جسے آپ فاعل کہتے ہیں. فاعل، وہ فاعل یا تو کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی کوئی ظاہر اسم ہوتا ہے. ظاہر اسم سے مطلب کوئی علم ہو، نام ہو، مثلا ضربا مارا، اس نے ضربا زیدن، تو زید نے مارا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر زیدن جو ہے آپ کا ایک ظاہری اسم آیا. یہ نون ایک نام ہے، ناؤن ہے، ٹھیک ہے نا، نام ہے، زیدن ہے، یہ معلوم ہے زید ہے، اس میں ظاہر جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک صاف اسم ہے. اور دوسرا کبھی کبھار جو ہے آپ کا فاعل، کام کرنے والا،
وہ اسم نہیں ہوگا، وہ ضمیر ہوگی، آپ کا جو ہے پروناؤن وہ ہوگا، ضمیر ہوگی. جیسے مثلا آپ کہیں ضربہ، اس نے مارا، اشارہ کر رہے ہیں کسی مرد کی طرف، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں اگر صرف ضربہ کہے یا قتلہ کہے یا عاملہ کہے تو یہ صرفیین آپ سے کہیں گے، جو آپ کے مورفولوجی کے علماء ہیں، وہ آپ سے کہیں گے کہ ضربہ میں ایک ضمیر ہوتی ہے ہوا، ضربہ میں ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے، مستتر ہے، وہ ہے ہوا، اور وہی ہوا یہاں پر جو ہے وہ فاعل بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ ضربہ آپ نے صرف کہا ضربہ، آگے کوئی آپ نے اس میں ظاہر نہیں لایا، نام کوئی کسی کا ذکر نہیں کیا، آپ نے صرف کہا ضربہ، اور آپ کے ذہن میں ہے کہ اس آدمی نے مارا ہے. تو یہ کہیں گے صرفین آپ کے کہ ضربہ میں ایک ضمیر ہے ہوا، ایک پروناؤن ہے ہوا، اور وہی یہاں پر فاعل بن رہا ہے. تو اسی فاعل کی ضمیر کو جو ہے آپ ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں. ضمیر یہ ایک پروناؤن ہوتی ہے جو آپ کی مرفوع ہوتی ہے. مرفوع کیوں ہوتی ہے؟ مرفوع کہتے ہیں آپ جس کے اخیر میں وہ اسم جو آپ نے پڑھ لیا کہ رفع، اگر آپ کا یہ نصب ہے نا، رفع آپ کا اعراب ہے، یہ دو پیش ہو سکتا ہے یا دو پیش ہو سکتا ہے. تو جس حرف کے اخیر پر، جس لفظ کے آخری حرف پر یہ پیش، ایک پیش یا دو پیش ہو، اس لفظ کو جو ہے آپ مرفوع کہیں گے، اور اس حالت کو حالت رفعی کہتے ہیں، رفع کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا. اس اعراب کو رفع کہتے ہیں، اور جس لفظ پر ہو یا جس حرف پر ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں. جیسے زیدن ہے آپ کا، زیدن، تو زیدن پر آپ دو پیش دیکھ رہے ہیں، تو اس کو کہیں گے کہ زیدن جی ہے، یہ آپ کا مرفوع ہے، کہ اس کے آخری حرف پر جو ہے آپ کو دو پیش نظر آ رہی ہے، اس لیے اس کو مرفوع کہتے ہیں. مرفوع ادھر اعراب ہوتا ہے رفع نصب جر، جو میں نے آپ کو تمرین صرف میں پہلے ہی پڑھا ہے، انہوں نے بتا دیا تھا آپ کو مصنف نے کہ رفع نصب جر یہ آپ کے تین اعراب ہے، اور جس لفظ پر جو ہے یا حرف پر جو ہے آپ کا رفع ہو اسے آپ مرفوع کہتے ہیں، مرفوع. تو یہ ضمیر مرفوع کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ فاعل ہے، اور آگے آپ قاعدہ پڑھیں گے کہ آپ کا جو فاعل ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. الفاعل یکون مرفوعا، الفاعل، یہ آپ قاعدہ لکھ لیں گے فی الحال یاد رکھنے کے لیے، الفاعل یکون مرفوعا، فاعل جو ہے آپ کا وہ مرفوع ہوتا ہے. اسی لیے یہ جو ضمیر ہوگی یہاں پر، یہ پروناؤن جو ہوگا آپ کا وہ مرفوع ہوگا، اور چونکہ یہ فعل سے جڑا ہوا ہے، اٹیچڈ ہے، اسی لیے اس کو متصل کہتے ہیں. آگے آپ پڑھیں گے ضمائر، جب آپ ضمائر کی قسمیں پڑھیں گے، ضمائر کی اقسام پڑھیں گے، تو آپ ضمیر کی براڈلی دو قسمیں پڑھیں گے، فعل سے ملے ہوئے یا اسم سے ملے ہوئے اور جدا ہونے کی حالت میں. تو آپ ایک پڑھیں گے ضمیر آپ کی ہے متصل، ضمیر متصل جسے آپ متصل اتصال سے نکلا ہے نا، اتصال کہتے ہیں اٹیچمنٹ کو، تو متصل کہیں گے جو اٹیچڈ ہو، یعنی وہ والی ضمیر ہوتی ہے جو اسم سے یا فعل سے ملی ہوئی ہوتی ہے، جدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، اس کو اٹیچڈ کہتے ہیں. جیسے ضربہ ہو یا ضربہ، ضربہ وغیرہ، اس میں جو ہوا وغیرہ کی ضمیر ہے، یا ضربہ ہو آگے مفعول وغیرہ. یہ فی الحال ضمیر یہ مرفوع ہے اور متصل ہے. مرفوع آپ کی ضمیر ہوتی ہے فاعل کی ضمیر، ٹھیک ہے نا. اور آگے بھی آپ اس میں پڑھیں گے کہ ضمیر کبھی منصوب بھی ہوتی ہے اور ضمیر کبھی مجرور بھی ہوتی ہے. وہ کب ہوتی ہے؟ وہ آگے کے اسباق میں. متصل آپ کہتے ہیں جو اٹیچڈ ہو، ڈیٹیچڈ نہ ہو، فعل سے الگ نہ ہو یا اسم سے الگ نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو متصل ضمیر سے جو اٹیچڈ ہو، ورنہ فعل سے الگ بھی ہوتی ہے. مثلا ضرب ایاہ، ضرب ایاہ، تو یہ ایاہ جو ہے آپ کی یہاں پر، یہ کہہ سکتے ہیں آپ اس میں یہ ضمیر ہوتا ہے آپ کا مفعول بھی ہے، ضمیر اس میں ہے، یہ الگ سے ہے، ٹھیک ہے نا. تو متصل کہتے ہیں جو ملی ہوئی ہو. تو یہ ضمیر ہے آپ کی، اور مرفوع ہے اور متصل ہے. یہ جو اس فعل میں جو ضمیر ہوتی ہے ان صیغوں میں، وہ مرفوع ہوتی ہے. مرفوع کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ فاعل ہوتی ہے، اور فاعل آپ کا مرفوع ہوتا ہے، اور اس سے جو ضمیر ریلیٹڈ ہو، اگر اسم کی جگہ ضمیر ہو تو وہ ضمیر بھی لازماً کیا کہتے ہیں؟ مرفوع ہی ہوگی. اور اس کے بعد متصل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اٹیچڈ ہوتی ہے، فعل سے ملی ہوئی ہوتی ہے، یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو. یہ خود بتا رہے ہیں، یعنی ضمیر مرفوع متصل کس کو کہتے ہیں؟ فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو.
فاعل کی ضمیر ہے اسی لیے مرفوع ہے، اور فعل سے ملی ہوئی ہے اسی لیے متصل کہلاتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ انشاءاللہ یاد رکھ لیں گے۔ اب دیکھیں کہ یہ ٹیبل سکھا رہے ہیں، یہاں پر ٹیبل دکھا رہے ہیں ہمیں کہ یہاں سے انہوں نے مختلف سیغے لائے ہیں۔ یہ آپ کے 14 سیغے جو ہیں، ہے نا، فعل، فعل، فعلو وغیرہ الی الاخیر، آخر تک۔ اور یہاں سے جو ہے ان سیغوں کی جو ہے شناخت اور ان کی علامتیں بتائیں گے، ٹھیک ہے نا، کہ ان سیغوں کی آپ کے پاس شناخت کیا ہے اور ان کی علامتیں کیا ہیں، ٹھیک۔ تو اب دیکھ لیجئے، فعل ہے آپ کا سب سے پہلا سیغہ، واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے نا۔ تو اس کے بارے میں کہیں گے کہ سب علامتوں سے خالی ہے، اس میں کوئی علامت نہیں پائی جا رہی ہے کہ جس سے آپ پہچانے کہ یہ کون سا ہے۔ آپ جب فعل کہیں گے تو یہ نون فیکٹ ہے کہ فعل یہ آپ کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے وزن پر جتنے بھی پھر افعال آپ بنائیں گے، ضربا، قتل، نصرا، ہے نا، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی آپ کو افعال آتے ہوں ان کے وزن پر، تو فعل سے آپ سیکھ لیں گے، بتا سکتے ہیں آپ فعل بتا کر کہ یہ سب علامتوں سے خالی ہے، اور آپ پہچان لیں گے فعل یہ اکو مستانی تنہا یہ یکتا یہ جو 14 سیغے ہیں میں فعل ایک ہے، تنہا ہے، ایسے ہی ہے، تمام علامتوں سے خالی ہے، اس میں کوئی علامت نہیں ہے، اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ امید ہے یہ والا سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کا ہے دوسرا مثنیٰ کا صیغہ، واحد، یعنی یہ جو آپ کا تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے یا مثنیٰ مذکر غائب کا صیغہ، اس میں الف جو ہے آپ کی علامت ہے۔ الف جو اس میں ہے نا، فعلا میں آپ نے ایڈ کیا الف کو، یہ تھا آپ کا فعلا، فعلا میں لکھ رہا ہوں، آپ دیکھ لیجیے اسکرین پر، فعلا پلس کیا آپ نے اس میں الف کو، is equal to فعلا۔ تو اس میں فعلا یہ واحد مذکر غائب آپ کا ہو گیا، اور آپ نے پلس کیا اس میں الف، تو یہ الف کیا ہے بھائی آپ کی، یہ آپ کی تثنیہ مذکر غائب کی علامت ہے۔ تثنیہ مذکر غائب کس سے پتہ چلتا ہے کہ اس الف سے، کہ فعلا سے جب آپ نے کہا فعلا، تو جب ہم نے فعلا کہا تو اس الف کے ملنے سے آپ کو پتہ چلا کہ یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ نہیں ہے، الف سے پتہ چلا۔ تو یہ الف اس میں جو ہے یہ علامت ہے تثنیہ مذکر غائب کی، تثنیہ کی علامت ہے، اور اس میں جو آپ کی ضمیر ہے وہ فاعل ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں جو ضمیر ہے نا آپ کی وہ فاعل بنتی ہے۔ اس میں تھوڑا اختلاف ہے صرفیوں کے نزدیک کہ اس میں فاعل کون سا ہوتا ہے وغیرہ، تو فی الحال یاد رکھ لیجیے اس میں جو ہما کی ضمیر ہے، ہما کی جو ضمیر ہے وہ آپ کی اس میں فاعل ہے۔ فعلا میں ایک ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، جس طرح فعلا میں ہم نے بتایا ہوا ضمیر، ہوا، فعلا میں ہوا ایک ضمیر ہوتی ہے چھپی ہوئی، وہی فاعل بنتی ہے۔ اسی طرح فعلا میں ہما کی ضمیر جو ہے وہ آپ کی فاعل بنے گی، ٹھیک۔ اس کے بعد تیسرا آپ صیغہ دیکھ لیجئے، وہ ہے فعلو۔ یہ فعلو بھائی کیسے بنا کہ آپ نے فعلا میں جو آپ نے فعلا جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اس میں واو کو آپ نے ایڈ کیا، اور الف بھی ایڈ کیا جاتا ہے، یہ ریٹن میں آتا ہے یعنی لکھائی میں آتا ہے، کتابت میں آتا ہے، لیکن نطق میں آپ کے نہیں آتا، پروناؤنس آپ اس کو نہیں کرتے۔ تو یہ بھی میں لکھ دیتا ہوں، یہ فعلو کیسے بنا، فعلا جو ہے فعلا میں آپ نے پلس کیا واو، پلس کیا واو، اور اس کے ساتھ الف جو ہے کتابت میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کا بن گیا، یہ الف کیا ہے یہ آپ کو ہم آگے بتائیں گے، ابھی اس کو چھیڑیں گے نہیں۔ تو یہ فعلو بن گیا آپ کا، اس پہ جو زبر ہوتی ہے چونکہ واو اپنے سے پہلے پیش کو چاہتا ہے، اس لیے جو ہے زبر اس فعلا کی جو ہے وہ پیش میں جو ہے چینج ہو جائے گی، چونکہ واو اپنے سے پہلے پیش کو چاہتا ہے۔ واو کو کہتے ہیں اخت ضمہ، واو جو ہے آپ کی واو وہ ہے اخت ضمہ، کیونکہ واو مدہ آپ نے پڑھا ہوگا تجوید میں، تو واو مدہ کہتے ہیں اس واو کو ہے جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو، تو واو کو آپ اخت ضمہ کہتے ہیں، یعنی واو چاہتا ہے کہ اس سے پہلے ضمہ آئے، آسان ہوتا ہے پڑھنا، اخت ضمہ۔
تو فعلو یہ آپ کا ہو گیا جب آپ نے اس کے ساتھ واو ایڈ کیا. تو اس میں کہیں گے یہ جو آپ کا واو ہے، واو یہ آپ کی علامت ہے جمع مذکر غائب کی. اب کیا آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے؟ جب اس صیغے میں آپ دیکھیں گے واو ایڈ ہو رہا ہے تو آپ فوراً فیصلہ کر دیجیے آنکھ بند کر کے کہ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں جو واو ہے وہ آپ کی علامت ہے جمع مذکر غائب کی. جیم میم غین یعنی جمع مذکر غائب. اور جو اس میں ضمیر ہے فعلو میں ایک ضمیر ہے ہم کی. کس کی؟ ہم کی. ہوا، ہما، ہم. یہ ہے آپ کی یہ تین. ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد. یہ آپ کی پروناؤنس ہیں، یہ بھی 14 ہیں. ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد. تو فعلو میں ایک ضمیر ہے ہم، تو وہ جو ہے آپ کی فاعل بنتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہی جو ہے ڈوئر ہے، وہی آپ کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، اور وہی اس میں ضمیر ہے. اس والے فعل میں ہم کی جو ضمیر ہے وہ فاعل بن رہی ہے. یہ ہو گیا آپ کا فعلو. اس کے بعد آپ کا چوتھا صیغہ ہے جو آپ کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یعنی فعلت. فعلت اس میں تا جو ہے وہ علامت تانیث ہے. تا علامت تانیث ہے، یعنی آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے؟ جب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں تا ہے تو آپ خود بھی فیصلہ، آپ بھی ماشاءاللہ اگرچہ بھی بگنرز ہیں لیکن آپ بھی فیصلہ کر لیتے ہیں. فعالت جب آپ کہتے ہیں تو آپ جو ہے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تو فعل میں جو ہے آپ نے ایڈ کیا تا کو، فعل پلس تا جو ساکن ہے آپ کی، تو یہ بن گیا آپ کا فعلت. فعلت. تو اس میں تا جو ہے وہ علامت تانیث ہے، اور یہ اسی کو جو ہے اس میں فاعل بنا رہے ہیں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے آپ اس میں بھی جو ہے ضمیر کو جو ہے وہ فاعل مانیں گے. ٹھیک ہے نا، اس فعالت میں ایک ضمیر ہوتی ہے ہیا. فعالت میں ایک ضمیر ہے مؤنث واحد کی، وہ ہے ہیا، وہ فاعل بن رہی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کہیں گے قتلت، اس ایک عورت نے قتل کیا. تو اگر آپ کو اس کی گرامیٹیکل انالیسس کرنا ہو تو آپ کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے فعالت میں ہیا جو ہے وہ آپ کا فاعل ہے. ٹھیک ہے نا، اور قتلت جو ہے وہ فعل ہے، یا فعالت اس میں فعل ہے اور ہیا جو ہے وہ فاعل ہے. ایک تو یہ آپ کا فعالت ہو گیا. اس میں انہوں نے جو ہے تا کو ہی فائل بنایا تھا، لیکن آپ کی آسانی کے تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو آپ اس میں ضمیر کو جو ہے وہ فائل مان لیجیے. ٹھیک ہے نا، وہ بھی مصرفیوں نے مانا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کا صیغہ ہے تثنیہ مؤنث غائب جو ہے آپ کا فعلتا کا. فعلتا تو اس میں جو ہے فعلتا کو آپ دیکھ لیجئے کیسے ہے. اس میں دو چیزیں ایڈ کی گئی ہیں انہوں نے. ایک تو فعل آپ کا اپنا ہی ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل، اس میں پلس تا جو ہے وہ اپنی اس کی جو ہے علامت تانیث ہے تا، اور پلس الف کیا ہے. یہ الف جو ہے وہ تثنیہ کی علامت ہے. الف سے معلوم ہوگا کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. بن گیا فعلتا. فعلتا. یہ الف اپنے سے پہلے چاہتا ہے زبر کو، کیونکہ الف مدہ آپ نے پڑھا ہوگا. تو الف کو آپ کہتے ہیں اخت فتحہ. یہ الف بہن ہے، سسٹر ہے فتحے کی. اپنے سے پہلے الف چاہتا ہے کہ میرے سے پہلے جو ہے وہ فتحہ ہو، زبر ہو. ٹھیک ہے نا، تو اس تا کی ساکن کو سکون کو آپ چینج کریں گے فتحہ میں، تو یہ اخت فتحہ ہے الف. تو فعلتا ہو جائے گا، فعلت سے فعلتا. تو اس میں تا جو ہے یہ علامت تانیث ہو گئی آپ کی، اور الف جو ہے وہ آپ کے تثنیہ کی علامت ہو گئی. بن گیا آپ کا تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ فعلتا. فعلتا. اس کو فعلتا نہیں پڑھنا ہے. آدھے لوگ جو ہے لام پر جو ہے جزم پڑھ دیتے ہیں، فعلتا پڑھ دیتے ہیں. یہ فعلتا ہے. فعلتا وہ متکلم جمع کا صیغہ ہے. فعلنا اس میں لام پر جزم ہے، لیکن
تسنیہ مؤنث غائب کے صیغے میں لام پر زبر ہے، تو اس کا خاص خیال رہے۔ فعلتا میں تا علامت تانیث، اور الف جو ہے وہ آپ کی تسنیہ کی علامت ہے، اور اس میں جو ضمیر ہے ہما کی، ضمیر کو کہہ رہے ہیں نا فاعل ہے، تو اس میں جو ضمیر ہے ہما، یہ تسنیہ کی جو ضمیر ہے یہ اس میں فاعل ہے، یہ اس صیغے میں وہ فاعل ہے، ہما کی ضمیر، ٹھیک ہے نا، تو سمجھ لیجئے اس کو۔ اس کے بعد جو ہے آپ کا فعل ہے، صیغہ ہے فعلنا، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے نا فعلنا ان سب عورتوں نے کیا۔ اس میں جو ہے نون مفتوح یعنی نون پر زبر والا جو ہے وہ جمع مؤنث غائب کی علامت ہے، جمع مؤنث غائب کی علامت، یہ جو نون زبر آپ دیکھ رہے ہیں نا، نون مفتوح جو دیکھ رہے ہیں، تو اس کو کہہ رہے ہیں جمع مؤنث کی علامت ہے۔ یہ انہوں نے کیسے بنایا ہے؟ جمع مؤنث کی علامت ہے، کیسے بنایا؟ فعل کر دیا، فعل پلس کر دیا نون زبر نہ، تو اصل میں بنتا فعلانا، تو یہ فعلانا یہ زبان پر پڑھنا مشکل ہے، اس لیے اس والی لام کو جو ہے وہ مجزوم کر دیا، ساکن کر دیا، تو فعلنا ہو گیا۔ چونکہ فعلنا آپ دیکھیں مشکل پڑھنا ہے، تو عربوں کو جو چیز مشکل لگتی ہے اس کو آسان کر دیتے ہیں اپنی آسانی کے لیے۔ عرب آج بھی آپ دیکھیں کتنے عیش پرست ہیں، تو فعلنا سے بنا دیا فعلنا، تو اس میں جو یہ نون ہے وہ آپ کی جمع مؤنث غائب کی علامت ہے، کہ جب آپ دیکھیں گے نون مفتوح ہے اس صیغے میں تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں قتلنا، ضربنا، سمعنا، فتحنا، اغلقنا، تو یہ سارے جو ہے نون زبرنا یہ جمع مؤنث غائب کی علامت ہے۔ اور اس میں جو ضمیر ہے ہن کی، کس کی بھائی؟ ہن کی، ہن یہ جمع مؤنث کی جو ہے جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے ہن، تو جمع کے لیے ہے نا، مؤنث کے لیے بھی آپ کی، غائب کے لیے 3 یہ ضمیریں ہیں، ہیا ہے، ہما ہے اور ہن ہے، یا ہما ہن، تو یہ 3 جو ہے آپ کی یہ مؤنث کی ضمیریں ہیں، یا ہما ہن۔ تو میں نے آپ کو بتایا فعالت جو آپ کا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اس میں آپ کی ہیا جو ہے وہ فاعل ہے، اور فعالتا تثنیہ مؤنث غائب یا مثنی مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے اس میں ہما فاعل ہے، اور یہ فعلنا جمع مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے اس میں آپ کی ہن جو ہے وہ ہے بھائی آپ کا فاعل، ضمیر جو اس میں ہننا کی ہے وہ ہے آپ کا فاعل بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو سمجھ لیجئے۔ آج اس والے درس میں جو ہے اتنا ہی، یہ جو باقی صیغے ہیں انشاءاللہ ان کو کل پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔